انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آج سے سلسلہ شروع ہوگا عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین. مختصراً ہم ان کی سیرت اور ان کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں جن سے میری اور آپ کی زندگی میں رہنمائی لینے کے بہت سارے اسباق ہیں، سننے، جاننے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کر کہا کہ یہ 10 کے 10 صحابہ جنتی ہیں. وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ 10 صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں. کیا صرف یہی 10 صحابہ جنتی ہیں؟ نہیں، تمام کے تمام انصار، مہاجر، جتنے بھی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی، تمام کے تمام جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کے علاوہ بھی موقع بموقع کئی ایک صحابہ کو کہا کہ وہ جنتی ہیں. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان کی دعا پر کہ تم بھی جنتیوں میں سے ہو. تمام کے تمام بدری صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہیں. تمام کے تمام بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق اللہ کے نبی نے کہا درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے وہ تمام کے تمام جنتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک مناسبتوں سے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے دل صاف ہونے کی بنیاد پر ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی. آپ نے اپنے دونوں نواسے حسن و حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا. آپ نے اپنی زندگی میں حضرت بلال کو جنتی کہا. آپ نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ کو جنتی کہا. آپ نے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنتی کہا. الغرض اللہ کے نبی نے مختلف صحابہ کو مختلف ناحیوں سے جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن ایک ساتھ 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں نام لے کر کے جنتی کہنا، صرف یہ حضرت عشرہ مبشرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حصے میں یہ فضیلت آئی. میں نے جو آیت پڑھی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انصار اور مہاجرین میں سبقت لے جانے والے اور ان کے منہج پر چلنے والے سب کے سب جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے. معزز حاضرین، سیرت کو جاننے، سننے، پڑھنے کا ایک اہم اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کی زندگی میں انہیں جنتی ہونے کا پروانہ سنایا. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد، یہاں جمع ہونے کا مقصد، ایک ایک سانس کا مقصد دوبارہ ہم اپنے باپ آدم علیہ السلام کا کھویا ہوا مقام جنت حاصل کر لیں. تو ہم جن کو اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. معزز حاضرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی پیدائش جو عام الفیل ہے، ابراہ کا جو واقعہ ہے، اس کے تقریباً 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے. تقریباً اللہ کے نبی سے آپ 2.5 سال چھوٹے ہیں. آپ بچپن ہی سے نیک، صالح، شریف انسان تھے. عرب کے معاشرے میں زنا تھا، جوا تھا، شراب خوری تھی، ڈھاکہ زنی، غرض یہ کہ دنیا کا ہر جرم مکہ کی سرزمین پر عرب میں موجود تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے ان تمام برائیوں سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی، آپ بچے رہے. اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہی جیسے، اپنے ہی اخلاق جیسے، ان سے بھی بڑھ کر کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحبت اختیار کی۔ آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت زمانہ اسلام سے پہلے بچپن ہی سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جتنا وقت گزارنے کا موقع ملا، اتنا وقت تمام صحابہ میں یا پوری دنیا میں کسی اور کے حصے میں یہ وقت نہیں آیا، نہ آپ کے بچوں کو، نہ حضرت علی کو، نہ کسی کو۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی صحبت کسی کے حصے میں آئی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن آپ مشہور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو 7 اولاد عطا کیے تھے، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ مشہور قول کے مطابق آپ نے 4 نکاح کیے تھے۔ صدیق اور عتیق 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لقب ہیں۔ عتیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آتا دیکھ کر کہا، انت عتیق اللہ من النار، اللہ کی جانب سے تم جہنم سے آزاد کردہ ہو، یعنی تم جنتی ہو۔ ایک لقب آپ کا عتیق تھا، ایک لقب آپ کا صدیق تھا۔ صدیق لقب پڑھنے کی کئی ایک مناسبتیں ہیں۔ آپ کا یہ لقب صدیق زمانہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ صدیق تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اسی بنیاد پر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بنے۔ بنیادی طور پر جو صدیق آپ کو لقب ملا اس میں اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، ابو جہل نے تمام لوگوں نے جھٹلایا، رتی برابر تردد کے بغیر اللہ کے نبی کے جس صحابی نے اللہ کے نبی کی بات پر ایمان لایا اور تصدیق کی وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک اور موقع پر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر صدیق میری تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان تھے، لوگوں کے درمیان تھے۔ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے پچھلی امتوں کا ایک واقعہ سنایا۔ ایک آدمی اپنے بیل کو لے کر کھیت میں ہل جوتتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بیل پر سوار ہو گیا تو بیل گائے نے اس سے کہا، ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ ہم سے خدمت لی جائے، ہل جوتنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا، کیا جانور بھی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، تم مانو یا نہ مانو، ابوبکر و عمر میری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آپ کی مضبوط دوستی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز دیا، آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ دنیا میں نبی بنایا جانا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جب دیکھا کہ میرے دوست کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور جب اللہ کے نبی نے اسلام کا پیغام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، رتی برابر تردد کے بغیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو آپ سب سے پہلے ایمان لائے، اس بات کا اقرار آپ خود بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب کر کے، الست اول من اسلم، کیا میں نہیں ہوں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں؟ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر تو میں ہو جاتی ہے۔ انسان ہیں، بسا اوقات بات ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لگتا ہے کہ میں نے زیادتی کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے معذرت کرتے ہیں۔ حضرت عمر مانتے نہیں، معذرت قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اس طرح کا معاملہ ہے، حضرت عمر مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں، آپ انہیں کہہ کر کے مجھے معافی دلوائیے۔ اتنے میں حضرت عمر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ حضرت ابوبکر کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو وہاں غیر موجود پا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کے فرماتے ہیں، تم میرے ساتھی کو تکلیف دیتے ہو، تم نے جھٹلایا تو میری تصدیق ابوبکر نے کی، تم نے مجھے ٹکرایا تو میری اطاعت کرنے والے ابوبکر صدیق تھے۔ مؤرخین لکھتے ہیں، فما اوذی بعدها، اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی کی اس ڈانٹ کے بعد کبھی بھی
मुसलमानों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अजियत नहीं दी। यहां पर भी देखिए अल्लाह के नबी ने खुद इकरार किया, जब दुनिया आपको झुटला रही थी, आप पर ईमान लाने वाले कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने अल्लाह के नबी से दोस्ती ऐसे निभाई, मुश्किल औकात में दोस्त को छोड़ करके भाग जाता है, मुश्किल औकात में दोस्त अपना फायदा देखता है, मुश्किल औकात में दोस्त सिर्फ अपना जानी फायदा देखता है। वो देखता है कि मैं जिसके साथ दोस्ती किया वो परेशानी में है, गम में है, वो मुझसे कुछ मांग ना ले, आज की दुनिया का दोस्त दूर भागता है। ये अबू बकर सिद्दीक ऐसे दोस्त हैं, दोस्त ने इस्लाम पेश किया तो कबूल किया और उस इस्लाम पर साबित कदम रहे, और उस इस्लाम से मुताल्लिक जब भी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने सताया, आगे बढ़ करके आपका दिफा करने वाले, आपके घर आपके खानदान के मुकाबले में अल्लाह के नबी के खानदान को तरजीह देने वाले ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। एक मरतबा अल्लाह के नबी काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत आया और उसने आपके गले में चादर डाल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को दबाने लगा, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले पर निशान पड़ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का इल्म होता है, दौड़ते हुए जाते हैं, उक़बा बिन अबी मुईत को ढकेलते हैं, इतने में दुश्मन हजरत अबू बकर सिद्दीक पर भी हमला करते हैं, आपकी नाक टूट जाती है, आपकी नाक से इस कदर खून बहता है कि आप बेहोश हो जाते हैं। हालात संभलते हैं, होश आता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? बताया जाता है अल्लाह के नबी ठीक हैं। कहते हैं जब तक देख ना लूं मुझे करार नहीं आएगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते हैं तो उनको चैन आता है, करार आता है। मुअद्दद हाज़िरीन, इसे कहते हैं दोस्ती, इसे कहते हैं हक का साथ देना, इसे कहते हैं दोस्ती निभाना। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी दुश्मनों ने उंगली उठाई, सबसे पहले आपका दिफा करने वाले, आपकी तरफ से आवाज उठाने वाले ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। आपके खानदान वालों के मुकाबले में हजरत अबू बकर का भी खानदान था, उनके भी बच्चे थे, वालिद थे, सब थे, लेकिन हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने खानदान पर अल्लाह के नबी के खानदान को तरजीह देते थे। फतेह मक्का का मौका था, उस मौके पर हजरत अबू कहाफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद को लाया गया। उनके वालिद ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया तो फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बाप की जगह मुझे ये बात मंजूर है, आपके चचा अबू तालिब ईमान ला लेते, ये बात मुझे इससे ज्यादा अजीज है कि मेरा बाप इस्लाम लाया, इस कदर आपसे मोहब्बत थी। मुअद्दद हाज़िरीन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, अल्लाह के नबी की बात पर तमाम से बढ़कर रत्ती बराबर सोचे बगैर आपका साथ देने वाले ये सिद्दीक हैं, अल्लाह हमें सिद्दीक जैसा बनाए। अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा, एक फरिश्ता हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को, मतलब एक लड़की को अपने हाथ में उठाया हुआ है और उस पर रेशम की चादर है। फरिश्ता कहता है इस चादर को हटाओ, ये तुम्हारी बीवी होने वाली है, अल्लाह इससे तुम्हारा निकाह करेगा। 2 मरतबा अल्लाह के नबी ये ख्वाब देखते हैं, 2 मरतबा अल्लाह के नबी ये ख्वाब देखते हैं। जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि वह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को यह बात सुनाते हैं और निकाह का पैगाम देते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं तो आपका भाई हूं, भाई की बेटी से निकाह कैसे? अल्लाह के नबी कहते हैं तू मेरा दीनी और इस्लामी भाई है, नसबी भाई नहीं है। जब हकीकत वाज़ेह हुई, फौरन अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर देते हैं। देखिए कैसी दोस्ती है, जान कुर्बान करते हैं, औलाद कुर्बान करते हैं, अल्लाह के नबी के खानदान के आगे अपने बाप को कुर्बान करते हैं। क्या ऐसा सिद्दीक, क्या ऐसा यार, क्या ऐसा सच्चा दीन का चाहने वाला आज की दुनिया में मौजूद है? अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पर चलाए। मुअद्दद हाज़िरीन, इतना ही नहीं, जब अल्लाह के नबी इस दावत को लेकर के उठते हैं, आप लोगों में दावत को आम करते हैं, ये सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खिदमत करते हैं, मेहनत भी करते हैं, अपना पैसा भी लुटाते हैं दीन इस्लाम के लिए। ये जो अशरा मुबशरा हैं, जिन 10 सहाबा को अल्लाह के नबी ने एक साथ जन्नती होने की बशारत दी है, जिनमें से 5 हजरत अबू बकर सिद्दीक की मेहनत से इस्लाम कबूल की। 5
ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سے اسلام قبول کیے. اس کے علاوہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانے کی پاداش میں دشمنوں نے مسلمان جو کمزور صحابہ تھے ان کو ستایا، مارا، تکلیف دی. 8 غلاموں کو یہ بات ثابت ہے، اس کے علاوہ اور بھی غلام ہو سکتے ہیں. 8 غلاموں کو آپ نے اپنی دولت سے آزاد کیا. وہ تمام کے تمام غلام مفلس، نادار، فقیر، مسکین تھے. آپ کے والد ابو قحافہ آپ سے کہتے اگر تو یہ جو غلام ہیں مفلس، غریب، یتیم کے بجائے طاقتور غلاموں کو آزاد کرتا تو تجھے جب مشقت ہوتی، تکلیف ہوتی تو یہ غلام جن کو تو آزاد کر رہا ہے احسان کرتے، تیرا ساتھ دیتے. لیکن کیا بات ہے کہ تو ہمیشہ مسکین، فقیر، محتاج لوگوں کی مدد کرتا ہے. اللہ نے آیت نازل فرمائی فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور متقی بنا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا، بدلے میں ہم نے اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیا، نیکی کو ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اعزاز بخشتے ہیں. کیا اعزاز بخشتے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع عنایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے کسی صحابی کو اللہ کی طرف سے انتخاب کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. دین اسلام میں جتنے بھی واقعات ہوئے، سب سے اہم اور سب سے بڑا واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے. ہر سال جب ہمارا ہجری سال شروع ہوتا ہے ہم اس ہجرت کو یاد کرتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. ایسے عظیم یادگار موقع پر اس سفر کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق نے 2 مرتبہ ہجرت کی. ایک مرتبہ ہجرت کرنے کی کوشش کی لیکن ہجرت نہیں ہوئی. ہجرت کہاں کر رہے تھے؟ حبشہ کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں، اپنے آنگن میں جب قرآن کی تلاوت کرتے، دشمن قوم کی عورتیں جمع ہو جاتی، زار و خطار رونے لگتی، بچے جمع ہو جاتے رونے لگتے قرآن کی خشیت سے. یہ بات کفار کو پسند نہیں آئی. حضرت ابوبکر صدیق کو اتنی اذیت دیے کہ آپ بھی حبشہ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہو کر کے سفر پر نکل پڑے. راستے میں ابن دغینہ یا ابن دغنہ دونوں طرح کا نام آتا ہے. یہ پوچھتا ہے این ترید یا ابا بکر، اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اخرجونی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے. یہ فرماتا ہے کافر ہے، فرماتا ہے مثلک، تیرے جیسا شخص لا یخرج ولا یخرج، نہ وہ خود جا سکتا ہے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے. اس طرح ہجرت نہیں ہوتی. آپ دوبارہ کفار کی اذیت سے تکلیف پا کر کے مکہ میں آ جاتے ہیں. لیکن جب واقعتاً مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا موقع آتا ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا موقع آتا ہے، سب صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ بھی ہجرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں صبر کرو، صبر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے انتخاب کر لے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں اترجو بذالک انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ مجھے یہ اعزاز دے گا؟ اللہ کے نبی ہاں کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 4 مہینے اس سفر میں نکلنے کے لیے انتظار کرتے ہیں اور اپنے 2 اونٹوں کو کیکر کے پتے کھلا کھلا کر تیار کرتے ہیں. کیکر کے پتے کھانے سے اونٹ تیز، مضبوط، توانا اور صحت مند ہو جاتا ہے. بالآخر وہ سفر آ جاتا ہے، بالآخر وہ سفر آ جاتا ہے جب ہجرت پر نکلنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی آپ کو لے کر کے ہجرت پر نکلنے لگتے ہیں. اس واقعے سے جب اللہ کے نبی نکلنے لگتے ہیں ہجرت پر حضرت ابوبکر کو لے کر، تو آپ اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکتے ہیں. یہ بات ہم جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت آئے گی تو سنیں گے. لیکن شیعہ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی جب قربانی پیش کرنے کا موقع آیا، جان بھی جا سکتی تھی تو وہاں اللہ کے نبی نے کسے سلایا؟
حضرت علی کو سلایا، وہاں پر حضرت علی کو چھوڑا، اس طرح حضرت علی کو اللہ کے نبی نے پہلے انتخاب کیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں ایک شخص جسے اللہ کے نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک شخص جسے اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، دونوں میں کون عظیم ہے؟ جسے اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں وہ شخص عظیم ہے، اور اس بات کا اقرار خود حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کرتے ہیں۔ بات آگے آئے گی۔ ہجرت پر نکلتے ہیں، ایک مقام آتا ہے کہ غار میں پناہ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، دشمن اس قدر قریب آ چکا ہے، وہ اگر ہمارے پیروں کے جانب دیکھ لے تو وہ ہمیں پکڑ لے گا، ہم اس کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے جب ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین قرآن اس نقشے کو کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار۔ جب اس کے دوسرے ساتھی نے غار میں کہا پریشان ہو کر کے کہ دشمن پکڑ لے گا، اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معزز حاضرین، ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کبھی آگے چلنے لگتے، ایک موقع آتا کبھی پیچھے چلنے لگتے، ایک موقع آتا بائیں جانب، ایک موقع آتا دائیں جانب چلنے لگتے۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے اے ابوبکر تم اس طرح کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی سے حضرت ابوبکر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، جب مجھے لگتا ہے کہ دشمن آگے سے آئے گا میں آگے ہو جاتا ہوں، جب لگتا ہے دشمن پیچھے سے آئے گا میں پیچھے ہو جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ جب دشمن دائیں جانب سے آیا میں ادھر ہو جاتا ہوں، الغرض جب دشمن کا حملہ ہو آپ سے پہلے میں قربان ہو جاؤں، یہ میری فکر ہوتی ہے۔ عدد حاضرین، یہ ابوبکر صدیق ہیں، انہی قربانیوں کے بدولت اللہ رب العالمین نے آپ کو صدیق جیسا لقب اپنے نبی کی زبانی عطا کیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو یہ لقب اشارتاً قرآن مجید کی کئی آیاتوں میں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک رہے۔ 7 جنگیں ایسی ہیں جن میں شریک ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلی جنگ، حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ، جنگ بدر۔ اس موقع پر آپ کے ایک دم بازو رہنے والے، ہمیشہ آپ سے لگ کر کے رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جنگ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا کر رہے تھے، آپ کے بازو آپ کی حفاظت پر مامور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک موقعوں پر جنگ کے مرحلے میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کا خیال کرنے والے، آپ کی حفاظت کرنے والے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی بنیاد پر، آپ کے ان عظیم کارناموں کی بنیاد پر مؤرخین نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے منہاج السنہ میں، پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمان پر بھاری پڑ جائے گا۔ معزز حاضرین، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کردار ہے، آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کی جان نثاری، یہ آپ کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کے دل کی کیفیت ہے، یہ آپ کے دل کا ایمان ہے جو اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا کیا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے، وفات سے پہلے مختلف ناحیوں سے یہ اشارے دے دیے کہ میرے بعد میرے اس منصب پر، میرے بعد میرے جانشین، لوگوں کے خلیفہ، امت کو سنبھالنے والے کون بنیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنیں گے۔ ساری امت کے علماء کا، صحابہ کا اتفاق ہے، سب سے پہلے خلیفہ حقیقت میں اور واقعتاً یہی حقدار تھے، کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کیسے اشارے دیے مختلف ناحیوں سے کہ میرے بعد یہ جانشین بنیں گے؟ اللہ کے نبی نے 9 ہجری میں جب حج کے لیے قافلہ بھیجا، اس کے امیر آپ نے ابوبکر صدیق کو بنایا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس میراث کا مسئلہ لے کر کے آئی، اللہ کے نبی نے مسئلہ بتا دیا۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب میں اگلے سال آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں تو میں اپنی یہ بات، اپنا یہ مسئلہ کس سے پوچھوں؟
اللہ کے نبی نے کہا میں جب نہ آؤں، میں جب نہ رہوں، نہ ملوں، ابو بکر صدیق سے بات کر لینا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کئی ایک نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پڑھانے کا موقع ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو کئی ایک دفعہ جواب دینے کا موقع عنایت کیا۔ معزز حاضرین، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی کی جانب سے اشارے تھے کہ میرے بعد میرا جانشین کون بنے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے گا۔ ہوا بھی یہی کہ آپ پہلے خلیفہ بنے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، سارا کا سارا مدینہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسا موقع تھا، صحابہ اس قدر پریشان تھے کہ ایک ایسی رات زوردار بارش ہو، تیز ہوائیں ہوں، بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، بجلی کی کڑک کی آوازیں ہیں، اس ریوڑ کا چرواہا ان کے پاس موجود نہ ہو، اس میں وہ گھبرا کر ہواؤں سے، بارش سے، بجلی کی آواز سے کہاں جائیں کدھر جائیں پتہ نہیں ہے۔ ایسی حالت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے نبی کے انتقال پر۔ ایسے میں امت کو سنبھالنے والے، امت کو سہارا دینے والے، جذبات کے آگے مغلوب ہو کر کے، سب لوگوں کے ساتھ رو کر کے، کوئی سہارا دینے والا موجود نہ ہو، اس کردار کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کو سنبھالنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں۔ ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ممبر پر ٹھہر کر کہا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اپنے پاس بلانا چاہا یا پھر دنیا میں مزید رہنے کا موقع دیا تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہچان گئے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رونے لگے، سارے صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے نبی کسی شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہاں دیکھو ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ سارے صحابہ خاموش ہیں، رونے والے ابو بکر ہیں، یہاں وفات ہوتی ہے، سارے رونے والے ہیں، بغیر روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو افراتفری ہیں، جو غم کا ماحول ہے، جو لوگوں کی حالت بدتر ہے، اس کو درست کرنے والے، اس کو بہتر کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر طیش میں ہیں، تلوار نکال لیے ہیں، اللہ کے نبی کی وفات کے صدمے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھ کر کے حضرت ابو بکر ان سے کہتے ہیں اجلس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نہیں بیٹھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ایسا ہے، جذبات کے آگے مغلوب ہو گئے۔ آتے ہیں حضرت ابو بکر، ممبر پر ٹہرتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں من يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یاد رکھیں اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح پہلے رسول گزر گئے ان کا انتقال ہو گیا، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگر لوگ آپ کے انتقال کے بعد پھر گئے تو وہ اپنا ہی خسارہ کریں گے، دوسروں کا خسارہ نہیں ہوگا۔ علمت ان النبی قد مات، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، میں ٹہر کر کے تھا، میرے پیروں میں سکت نہیں، میں گر جاتا ہوں اور جان لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ معزز حاضرین، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تین اہم حادثات ہوئے، تین اہم فتنے اٹھے۔ ایک مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، لوگ آئے حضرت ابو بکر سے کہے ہم اللہ کی توحید کو مانیں گے، ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو خطاب کر کے خذ من اموالہم وصدقاتہم، آپ لوگوں کا مال لے لو، ان کے صدقات لے لو اور انہیں پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو۔ اب چونکہ اللہ کے نبی موجود نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
ان سے قتال کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک فتنہ یہ اٹھتا ہے، بہت سارے صحابہ عام الوفود کے موقع پر ایمان لائے، عرب کے لوگ جن کے دلوں میں حقیقت میں ابھی ایمان نہیں تھا، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد مکہ، مدینہ، طائف کو چھوڑ کر کے جزیرہ عرب کے اکثر قبائل واپس پھر جاتے ہیں۔ ارتداد کا ایک فتنہ تھا۔ ایک اور فتنہ ساتھ ہی مسیلمہ کذاب اور کئی ایک لوگ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ ایک تو مسلمان اللہ کے نبی کی وفات کے غم سے چور ہیں، ایک موقع ایسا ہے کہ سامنے تین فتنے ہیں، اور اسی فتنے کے موقع پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو جنگ موتا جو رہ گئی تھی اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو کرنے کے لیے اہل روم کی جانب روانہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے انتخاب کے جو اشارے دیے وہ اس قدر فراست پر مبنی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیک وقت تینوں فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس لشکر کو بھی روانہ کرتے ہیں۔ حالات کو، ماحول کو آپ اس قدر پرسکون اور اچھا بنا دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تمام فتنے نہیں ہوتے، اور 10 سال تک اور اس سے بھی زیادہ آپ اتنی فتوحات کرتے ہیں۔ ان تمام فتوحات کا کریڈٹ، یہ تمام فتوحات حضرت ابوبکر کے حصے میں بھی آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے بعد اتنا اچھا صاف و شفاف ماحول چھوڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے فکر ہو کر کے اسلام کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ معزز حاضرین، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تقریباً 2 سال 3 مہینے آپ خلافت کرتے ہیں۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، یا آپ کی وفات سے کچھ قبل حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابوبکر صدیق کی عیادت کے لیے گئے، زیارت کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق کے گھر میں گھوم پھر کر کے 2 پیالے ہیں، ایک پیالہ جس کو پانی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک پیالہ جسے وہ دودھ دھونے کے لیے، اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک چادر ہے جس کو وہ اوڑھ کر کے یا بچھا کر کے سوتے ہیں، ایک غلام ہے، ایک اونٹ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور کوئی چیز نہیں، اور کوئی چیز ہم نہیں پاتے ہیں۔ وقت کا خلیفہ ہے، تمام مسلمانوں کا حکمران ہے، وفات کے قریب اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے گھر میں ان چند چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرماتے ہیں، یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں میرے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس پہنچا دینا کہ وہ اس کو بیت المال میں جمع کر دیں۔ حکمران ہے، وفات پا رہا ہے، اس کے پاس ان معمولی چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ آج وقتی طور پر 1 سال 2 سال یا جو عام طور پر ہمارے یہاں حکومت ہے 5 سال کے لیے کوئی حکمران بنتا ہے، اپنے خاندان اپنی نسل کے لیے اس قدر انتظام کر جاتا ہے، آنے والی نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی ہیں۔ اس قدر گھپلے، اس قدر خیانت، اس قدر جھوٹ، اس قدر دھوکہ، یہ ایک ایسا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے بعد مسلمانوں کا پہلا حکمران ہے جو اس قدر امانت دار ہے۔ اپنے انتقال کے بعد یہ چند چیزیں چھوٹی ہیں اور وہ ان چیزوں کو بھی بیت المال میں جمع کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق مختصر معلومات اور وقت کی قلت اور حالات کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے جو اہم نکات مناسب سمجھے بیان کیا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ سے، کوشش کریں کہ اللہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بنائے، اللہ ہمارے ایمان میں صدیق جیسا ایمان پیدا کرے، اللہ ہمارے دلوں میں صدیق جیسی قربانیاں پیش کرے، اللہ ہمارے دلوں میں صدیق رضی اللہ عنہ جیسی دوستی اللہ کے نبی سے نبھائے، جیسا ان کا پورا گھرانہ اللہ کے نبی کے طرز عمل پر تھا۔ اللہ ہمارے گھرانے کو، ہماری ذات کو ایسا بنائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے متعلق، خصوصاً آپ کی شہادت سے متعلق انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، 1-2 اہم تنبیہات ہیں جن کو بتا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں اعتکاف کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا اعتکاف کے لیے انتخاب کیا، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ جب اللہ نے آپ پر انعام کیا تو اس کی قدر کرنی چاہیے،
کہ جس مقصد سے ہم اعتکاف میں آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں۔ اعتکاف بندہ کرتا ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آپ فرض نمازوں کے علاوہ یا جب درس ہو اس کے علاوہ ہمیشہ اپنی اعتکاف گاہ میں رہیں، مرد ہو یا عورت اپنی اعتکاف گاہ کو لازم پکڑیں، تنہا رہ کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ 11 مہینے ہم نے جو دھوکے دیے، جو برائیاں کی، اپنی تنہائیوں کو جو گناہ میں بتائے ہیں، ان تنہائیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے توبہ کر لیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ تو پہلی بات اپنی اعتکاف گاہ میں رہیں، مجلس بنانے یا فرض نماز کے لیے آپ کے خاندان کی عورتیں، آپ کے خاندان کے مرد بچے جو آتے ہیں ان سے مل کر کے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس طرح مجلس نہ لگائیں، اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس مسجد میں جب رہتے ہیں تو اس مسجد کی پاکی صفائی کا پورا اہتمام کریں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو مخاطب کر کے کہا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین، اے ابراہیم اے اسماعیل، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھو۔ جب انبیاء کو اللہ یہ خطاب کر رہا ہے تو میں اور آپ بدرجہ اولا اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ کے اس گھر کو پاک رکھیں۔ آپ کے گھر سے افطاری کے لیے چیزیں آتی ہیں، آپ کے گھر سے سحری کے لیے چیزیں آتی ہیں، آپ اس کو کھا کر کے پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں، یہ بات آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ معزز حاضرین، ایک اور بات یہ ہے کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، ایک سنت کو پانے کے لیے ایک واجب کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر کے زور سے تلاوت کرتے ہیں۔ ایک شخص جو آرام کرنا چاہتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، رات بھر جاگا ہے، فجر بعد وہ سونا چاہتا ہے لیکن ساتھ میں اس کا ساتھی زور سے تلاوت کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی اعتکاف گاہ میں تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پردہ اعتکاف گاہ سے ہٹایا اور ان کو مخاطب کر کے کہا مسجد میں ہر بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تم اس میں انہیں تکلیف دینے کا سبب نہ بنو۔ دیکھیے، زور سے تکلیف اگر ہماری تلاوت سے بھی اپنے کسی مسلمان کو مسجد میں ہو رہی ہے، تلاوت زور سے کرنا جائز نہیں ہے، تلاوت آہستہ کرنا ہے۔ تو ہم باتیں کر کے، فون میں بات کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے اپنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کسی مسلمان خاتون کو یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، یہ چیز بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اس بات کا پورا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک آخری بات، قیام اللیل جو بندہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس قیام اللیل کے بدلے پچھلے سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ قیام اللیل سستی سے نہ ہو، کاہلی سے نہ ہو، پورے شوق کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ ہو کہ ہم اس قیام اللیل کو کریں گے تو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے مرد حضرات نماز تراویح میں موبائل میں یا قرآن لے کر کے حافظ صاحب درست تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ جائز نہیں ہے چیز، درست نہیں ہے چیز۔ یہ کب جائز ہے؟ امام صاحب سے غلطیاں ہو رہی ہوں، لقمہ دینے والا کوئی موجود نہیں، وہ قرآن لے کر کے ٹھہرے گا اور انہیں ان کی غلطی پر آگاہ کرے گا۔ اور اگر حفاظ موجود ہیں، وہ بغیر قرآن کو دیکھے حافظ صاحب سے غلطی ہو تو انہیں بتا سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن لے کر کے ٹھہرنا درست نہیں۔ یہ کہاں سے دیگر عوام کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ تراویح میں قرآن کو لے کر کے بغیر ضرورت کے ٹھہریں؟ اس سے آپ کے ثواب میں، آپ کے خشوع و خضوع میں کمی واقع ہوگی، غیر ضروری نماز میں حرکتیں ہوگی، ہماری نگاہ سجدہ گاہ کی جانب ہونا ہے، نگاہ مصحف پر رہے گی، غیر ضروری ہاتھ پیر چلانا منع ہے، سجدے میں جاتے وقت، رکوع میں جاتے وقت موبائل کو جیب میں رکھنے کے لیے یا قرآن کو کہیں اور رکھنے کے لیے، عورتیں تو ہم نے سنا ڈیسک لے کر کے اس پر قرآن رکھ کر کے حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں یا نہیں انگلی رکھ کر کے دیکھ، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، درست نہیں ہے یہ چیز۔ عورتیں بطور خاص آگاہ ہو جائیں۔ ولو بالفرض آپ کو پتا چل گیا کہ حافظ صاحب سے غلطی ہوئی، کہ شریعت میں آپ کو لقمہ دینا جائز ہے؟ عورت کو لقمہ دینا جائز ہے؟ عورت کو لقمہ تک دینا جائز نہیں، ایک بھی فائدہ نہیں، مرد کا یا عورت کا قرآن لے کر کے پڑھنے میں ایک بھی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہے، آپ کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اللہ کے لیے اپنے قیام اللیل کو ضائع نہ کریں۔
सवाब में कमी अपनी हरकतों से ना बनाएं, इन बातों का पूरा ख्याल रखें। अभी जो दिन गुजर गए गलती हो गई सो हो गई, जो अय्याम बचे हैं तकरीबन 10 दिन, उन अय्याम में मुझसे आपसे गलती होने ना पाए। जिस इबादत को जिस मकसद के लिए करना है उसी मकसद के तहत अल्लाह हम तमाम को इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअद्दद हाज़िरीन, ये कुछ तंबीहात थी जिसमें मेरी भी आपकी भी इस्लाह है। अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।